كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرت کے سامنے سکرین پہ سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ 235 نمبر 235 لکھی ہوئی ہے. اس کی ہم ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم خود سے اس کا ترجمہ کر سکیں اور پھر اس کے مفہوم تک پہنچیں. ابتدا اس کی ہو رہی ہے ولا، اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو واو ہے یہ حرف عطف ہے، اور لا جناح علیکم یہ بہت دفعہ آ چکا ہے. اس میں لا آپ کو پتہ ہے لا نافی علی الجنس ہے، یعنی اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے، اور اس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ جو جناح ہے یہ مبنی ہے فتح پہ، کیونکہ اس کی شکل ایسے ہی آتی ہے، اور محلن یہ منصوب ہے چونکہ لا کا اسم ہے. علیکم یہ شبہ جملہ ہے، یعنی جار اور مجرور سے بنا ہے، تو یہ محلن کیا ہوگا؟ مرفوع، چونکہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے لا کی. اب ترجمہ اس کا کیا ہوا؟ تم پر کوئی حرج نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں. کس چیز میں؟ فی ما، فی حرف جر ہے، ما اس میں مجرور. عرضتم یہ باب تفعیل میں سے ہے، یہ اس کے اوپر غور کیجئے. عرض یعرض تعریض. ویسے آج کل کی جو عربی ہے، ماڈرن عربک، اس میں ایکسپوز ہونے کے معنی میں آتا ہے کہ کسی چیز کے سامنے جانا، ایکسپوز ہونا، اس کو کہتے ہیں عرض یعرض، بلکہ ایکسپوز کرنا. اور تعرض کہتے ہیں ایکسپوز ہونے کو. تو یہاں پہ جو عرضتم ہے یہ عرض سے ہے، اس کا ثلاثی مجرد. تو اس کا مطلب ہے کہ اشارے کنائے سے بات کرنا، یعنی اگر ایک انسان ایک ایسی پوزیشن میں ہو کہ وہ بات صراحتاً نہ کر سکے، کھلے لفظوں میں نہ کر سکے، کچھ پابندیاں ہوں، رکاوٹیں ہوں، حالات اس طرح کے ہوں، جیسے کہ یہاں پہ ہمارے سامنے اس آیہ مبارکہ میں ہے کہ بات بیواؤں کی ہو رہی ہے. تو ایک بیوہ عورت ہے، اس کا حال ہی میں خاوند دنیا سے چلا گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ غم کی حالت میں ہے، اداس ہے، اور پھر اس کو عدم تحفظ کا احساس بھی ہے کہ وہ اکیلی رہ گئی ہے. تو اب اگر اس کو پیغام نکاح دیا جائے تو یہ بات مناسب حال نہیں ہے. یعنی ایک بندہ اگر پہلے سے ہی کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کو اگر صراحتاً نکاح کا پیغام دیا جائے تو اس کا دل مزید ٹوٹ سکتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ لفظ استعمال کیا عرضتم، یعنی اشارے کنائے سے باتوں میں نکاح کا پیغام دے دینا، لیکن صراحتاً الفاظ کو استعمال نہ کرنا. ایک کلمہ ہوتا ہے تعریض، اور اس کے مد مقابل ہوتی ہے تصریح. تصریح کا مطلب ہوتا ہے کھل کر بات کرنا. عرض یعرض کا مطلب ہوا کہ اشارتاً کنایتاً کسی بات کو کسی دوسرے تک پہنچانا. تو
ولا جناح علیکم، تم پر گناہ نہیں ہے، فیما عرضتم بھی، جو تم نے اشارے کنائے تک بات پہنچائی. بھی با حرف جر ہے اور ہو ضمیر متصل ہے، یہ ذریعے کے لیے ہے، یعنی اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے میں اشارہ اور کنایا استعمال کیا. من حرف جر ہے، خطبہ یہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے. النساء یہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، اور خطبہ کا مطلب ہوتا ہے نکاح کا پیغام، اس کو انگیجمنٹ بھی کہتے ہیں. یعنی مطلب کیا ہوا کہ اشارتاً اگر تم نے بیواؤں کو یعنی ان عورتوں کو نکاح کا پیغام پہنچایا تو تم پر گناہ نہیں. آؤ یہ حرف عطف ہے، اکننتم یہ اصل میں ہے اکن یکن، تو جب یہ جمع مخاطب پہ جاتا ہے، مذکر مخاطب پہ، تو فک ادغام ہوتا ہے، یعنی وہ جو نون ہیں دونوں وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا اکننتم. اکننتم کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یعنی چھپا کر بات کرنا. آؤ اکننتم یا تم نے بات کو چھپایا. فی حرف جر ہے، انفس نفسن کی جمع ہے، مجرور بالکسرہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے، اور کم ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور مضاف الیہ، یعنی اپنے دلوں میں چھپایا. او اکننتم فی انفسکم، تو دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن، عالم فی الماضی ہے اور مبنی ہے فتح پہ، عالم یعلم، اور اللہ لفظ الجلالہ فاعل ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ. انکم ان آپ کو پتہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور کم ضمیر متصل ہے اور محلن منصوب ہے چونکہ انا کا اسم ہے، اور آپ کو پتہ ہے انا کا اسم منصوب ہوتا ہے. ستذکرونہن یہ جو سین ہے، عربی زبان کے ابتدائی کورس میں جب ہم فعل مضارع کو پڑھ رہے تھے تو اس میں نے بتایا تھا کہ فعل مضارع کو اگر آپ مخصوص کرنا چاہیں فیوچر کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ، تو سین کا استعمال کرتے ہیں اور سوف کا استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ سین کا استعمال کیا گیا. ستذکرونہن، ذکر یذکر، ذکر اس کا مصدر ہے، تو جمع مذکر مخاطب کا صیغہ کیا ہوگا؟ تذکرون، اور جب اس کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کریں گے تو ہو جائے گا ستذکرون، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھنا، یاد کرنا. ہنہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلن یہاں پہ منصوب ہے چونکہ مفعول بھی بن رہا ہے. مطلب کیا ہوا کہ ستذکرونہن، تم ان کو یاد کرو گے. اللہ جانتا ہے کہ تم ان کو یاد کرو گے. اور یہ جو ستذکرونہن یہ پورا ایک جملہ ہے، اس میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے. یہ محلن مرفوع ہے انا کی خبر. ولیکن اس کو کہتے ہیں حرف استدراک، اس میں جو واو ہے وہ حرف عطف ہے، اور لیکن اس کو کہتے ہیں حرف استدراک، اور یہ مبنی ہوتا ہے. مبنی کس پہ ہے؟ سکون پہ. لا تواعدوہن، اس میں جو لا ہے وہ لا الناہیہ ہے، یہ فعل مضارع پہ جب داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے.
تواعدو اصل میں یہ تھا تواعدونا، تو اس کا جنون اعرابی جو رفع کی نشانی تھی چونکہ وہ افعال خمسہ میں سے تھا وہ گر گیا. گرا کیوں؟ اس لیے کہ لا ناہیہ یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. جزم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رفع کی نشانی کو آپ ہٹا دیں. تو لا تواعدو، تواعدو کہیں گے فعل مضارع مجزوم لأنہ مسبوق بلا الناہیہ. ہنہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً منصوب ہے کیونکہ مفعول بہ ہے، اور سرًا یہ مفعول بہ ثانی ہے، دوسرا مفعول بہ ہے اور یہ بھی منصوب ہے. نکرہ ہونے کی وجہ سے آپ اس پہ تنوین دیکھ رہے ہیں. لیکن ان سے وعدہ نہ کرو، سرًا خفیہ. یہ جو تواعدو ہے یہ باب کون سا؟ مفاعلہ، وعدہ یواعدو. الا یہ حرف استثناء ہے. ان تقولوا قولا معروفا، ان حرف ناصب ہے، تقولو اصل میں تھا تقولون، اس کا نون بھی گر گیا چونکہ ان جو ہے وہ حرف ناصب ہے. تقولو میں جو واو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے، فاعل، اور الف ہے الف الفارقہ. اور اس کا جو مصدر معول بنتا ہے یعنی قولکم وہ مستثنی ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ وہ مستثنی ہے. قولا معروفا، قولا اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق، تو اس وجہ سے یہ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے. مفاعل کی قسمیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ جو مفعول مطلق ہے یہ جملے میں سٹریس کے لیے، تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو فعل ہے اس کے مصدر کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ قولاً مفعول مطلق ہے اور منعوت بھی ہے، یعنی منعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موصوف. اور معروفاً اس کی صفت ہے، اس کی نعت ہے، تو جو صفت ہے وہ اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی منصوب ہے. ولا تعزموا، واو عطف کی ہے اور لا پھر لا الناہیہ نہیں کا ہے. تعزمو اصل میں تھا تعزمون، یہ جمع مذکر مخاطب یعنی جمع مذکر حاضر کا صیغہ سا، تو نون گر گیا چونکہ لا الناہیہ پھر مضارع کو جزم دیتا ہے. افعال خمسہ میں رفع کی نشانی نون ہوتی ہے، جزم کی صورت میں یا نصب کی صورت میں نون گر جاتا ہے، یہاں جزم کی صورت میں گرا ہے. ولا تعزموا اور پکا ارادہ نہ کرے. عقدہ، عقدہ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ مفعول بھی منصوب ہے، تا کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے اور یہ مضاف بھی ہے. النکاحی یہ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے. اور نکاح کا پکا ارادہ نہ کرو، حتی یہاں تک کہ، تو حروف نواسب میں سے ایک حرف ناصب ہے حتی، اور کچھ نحوی کہتے ہیں کہ نہیں حتی جو ہے وہ حرف جاری ہے، یہ فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا، نصب جو دیتا ہے وہ اس کے بعد ایک ان ہے جو چھپا ہوتا ہے، اس کو ان المدمرہ بولتے ہیں. تو یبلو کا بہرحال فعل مضارع منصوب ہے، یعنی غین کے اوپر آپ کو، غین کے اوپر آپ کو، غین پہ آپ کو زبر نظر آ رہی ہے. تو حتیٰ کی وجہ سے ان نحویوں کے نزدیک جو حتیٰ کو حرف ناصب سمجھتے ہیں اور ان نحویوں کے نزدیک جو اس میں ان المدمرہ سمجھتے ہیں. الکتاب
یہ فاعل مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، اجلہ اجل مفعول بہ منصوب ہے بالفتحہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے، اور ہو جو ہے ضمیر متصل ہے مبنی اور محلا مجرور مضاف الیہ، یعنی پکا نکاح نہ کرو جب تک کہ قانون اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے۔ قانون سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ عدت، بیوہ کی جو عدت ہے، جو پچھلے آیا مبارکہ میں آپ نے سنا تھا کہ 4 مہینے اور 10 دن تک اس نے انتظار کرنا ہے اپنے خامد کی وفات کے بعد، اور پھر وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ جو عدت ہے اس کی طرف یہ الکتاب اشارہ ہے، یعنی اللہ نے وہ جو قانون لکھ دیا ہے، بنا دیا ہے، جب تک وہ اپنی مدت تک نہ پہنچے۔ دوسرے لفظوں میں جب تک وہ بیوہ اپنی عدت کو پورا نہ کر لے۔ وَعْلَمُوا یہ پھر واو عطف کی ہے، اعلموا یہ فعل امر ہے، فعل امر کس پہ مبنی ہوتا ہے؟ جزم پہ۔ تو جزم کا یہاں پہ کیا مطلب ہوگا کہ نون گر جائے، چونکہ افعال خمسہ میں سے ہے، تو یہ فعل امر ہے مبنی علی السکون ہے بحذف النون، نون گرا کے، اور واو کیا ہے؟ واو ہے ضمیر متصل مبنی اور محلا مرفوع فاعل، اور تم جان لو ان اللہ، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ لفظ جلالہ ہے منصوب بالفتحہ ظاہرہ ہے چونکہ ان کا اسم ہے، یعلم فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، لیکن محلا یہ مرفوع ہے، پورا جملہ مرفوع ہے چونکہ اس کے اندر فاعل مستتر ہے تقدیرہ ہوا، تو یہ فعل اور فاعل کے ساتھ ایک جملہ ہے جو محلا مرفوع ہے انا کی خبر۔ ما اسم موصول ہے، مبنی ہے لیکن محلا منصوب ہے چونکہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے ما جو، فی انفسکم نفس کی جمع انفس، فی حرف جر ہے، انفس مجرور بالکسرہ ظاہرہ مضاف بھی، اور کم ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلا مجرور مضاف الیہ، تو جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ فاحذروہ تو فا حرف عطف ہے، احذروا حذر یحذر، تو یہ یہاں پہ فعل امر ہے، وہ فعل امر مبنی ہے سکون پہ، سکون کیسے ہے؟ بحذف النون، چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے۔ آپ کو پتہ ہے تحذرون اس سے بنا ہے احذروا، تو نون گر گیا، تو خبردار ہو جاؤ، بچو، ہو یہ ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن کیا ہوگی؟ منصوب مفعول بھی، اس سے بچو، اس سے خبردار رہو، یعنی اللہ سے۔ وَعْلَمُوا پھر واو تفکی ہے، علموں کے اعراب ہوئی ہیں جو پیچھے بھی میں نے بتائے، علموں ان اللہ میں انا کی بھی وہی اعراب ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ لفظ جلالہ ہے منصوب ہے چونکہ انا کا اسم ہے، اللہ انا کا اسم ہے، غفور یہ انا کی خبر ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ، حلیم یہ دوسری خبر ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ۔ تو یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، اب ہم اس کا جو ہے ترجمہ کرتے ہیں۔ اور تم پر اس میں گناہ نہیں ہے کہ ان عورتوں کو اشارے سے پیغام نکاح دو، اور یا تم اسے اپنے دل میں چھپاؤ، اللہ جانتا ہے کہ تمہیں ان عورتوں کا خیال پیدا ہوگا، لیکن مخفی طور پر ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ قاعدے کے مطابق کوئی بات کہو، اور جب تک میعاد نوشتہ پوری نہ ہو، یعنی وہ جو قانون ہے عدت کا وہ پورا نہ ہو، اس وقت تک نکاح کا قصد بھی نہ کرو، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرتے رہو
وہ جان لو اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر جو ذہن میں اس کا عنوان آتا ہے وہ یہ ہے کہ صبر اور تقوی اور شریعت کا نفسیاتی پہلو۔ یہ آیت دراصل 3 نازک انسانی حقیقتوں کو ایک ساتھ سنبھالتی ہے۔ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے جذبات، معاشرتی اور اخلاقی حدود، اللہ کے ساتھ باطنی تعلق جس کو نیت کہا جاتا ہے۔ یہ صرف نکاح کی آیت نہیں، یہ دل کی تہذیب بھی سکھاتی ہے۔ ان الفاظ پہ غور کیجئے، لا جناح علیکم مطلب کیا؟ کوئی گناہ نہیں۔ تو قرآن آیت کا آغاز رخصت یعنی لینینسی سے کرتا ہے، پابندی سے نہیں کرتا۔ یہ اسلوب خود بتاتا ہے کہ شریعت انسان کی فطرت کو سمجھتی ہے، ہر خیال کو جرم نہیں بناتی۔ تو یہاں لا جناح کے کلمے کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معاملہ حد درجہ نازک ہے۔ پھر فرمایا فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، تو اشارے میں نکاح کی بات، یعنی آپ اس لفظ پہ غور کیجئے، عرضتم بہ، تعریض کہتے ہیں نا تصریح کے مقابلے میں، تو اس کا مادہ عین را ضاد ہے، اسی سے عرض ہے۔ عرض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کی جمع اعراض ہے، یعنی انسان کی عزت، اس کا وقار۔ تو عرض کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات کو اشارے کنائی سے کہنا، تو اس کو تعریض کہتے ہیں جو تصریح کے مقابلے میں۔ تو قرآن یہاں اجازت دیتا ہے کہ واضح نکاح کی پیشکش نہیں، مگر مبہم باوقار اشارہ جائز ہے۔ مثلا اللہ آپ کے لیے خیر کا فیصلہ کرے، یہ نفسیاتی طور پر عورت کو دباؤ سے بچاتا ہے کہ وہ جس حالت میں ہے، اس کی جو پوزیشن ہے، مرد کو بے راہ روی سے روکتا ہے۔ اور پھر فرمایا او اکننتم فی انفسکم، یا دل میں چھپا لیا، اس کا مطلب یہ ہے یہاں قرآن اندر داخل ہوتا ہے انسان کے باطن میں۔ اکننتم کا کیا مطلب ہے؟ چھپانا، محفوظ رکھنا، دل کے پردے میں رکھنا، اظہار نہ کرنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ شریعت یہاں کہہ رہی ہے دل میں خیال آنا گناہ نہیں، یہ اسلام کو دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتا ہے۔ نہ نفس کشی، نہ جذبات کا انکار۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم یاد کرو گے انہیں۔ یہ جملہ قانونی نہیں، وجودی ہے، ایگزسٹنشل ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے تم انسان ہو۔ یہ الزام نہیں بلکہ اعتراف فطرت ہے۔ دین فطرت کے خلاف نہیں بلکہ فطرت کو سٹریم لائن کرتا ہے، سنوارتا ہے۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن خفیہ وعدے نہ کرو۔ یہاں آیت کا ایک اخلاقی موڑ آتا ہے۔ سرًّا کیوں خطرناک ہے؟ چھپ کر، کیونکہ سر کے اندر دباؤ ہے۔ سر جذباتی استحصال کی نمائندگی کرتا ہے۔ سر ایک غیر متوازن طاقت کا نام ہے۔ عدت کے دوران عورت جذباتی طور پر کمزور ہوتی ہے، فیصلے میں غیر یقینی ہوتی ہے، لہذا خفیہ وعدہ اخلاقی ظلم بن سکتا ہے۔ پھر فرمایا الا ان تقولوا قولا معروفا،
سوائے معروف بات کے۔ یہ اسلام کا توازن ہے، نہ مکمل خاموشی نہ جذباتی سیلاب۔ قولاً معروفہ کا کیا مطلب ہے؟ واضح مگر پاک، اچھی نیت کے ساتھ، معاشرے کا جو دستور ہے اس کے مطابق، نرم مگر باوقار، انسانی مگر حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو۔ یہاں عزم اور عقدہ دونوں الفاظ بڑے گہرے ہیں۔ عزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل کا پکا فیصلہ۔ عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، بندھن کو۔ مطلب کیا ہے کہ صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی نکاح کو عدت کے بعد تک مؤخر رکھو۔ تو یہ حکم عورت کے لیے تحفظ ہے، مرد کے لیے ضبط ہے، معاشرے کے لیے توازن ہے۔ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک مقررہ مدت پوری نہ ہو جائے۔ الکتاب یہاں اللہ کا لکھا ہوا قانون ہے، عدت کی مدت ہے۔ یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کچھ چیزیں وقت مانگتی ہیں، اور وقت کو عزت دینا بھی عبادت ہے۔ اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ یہ آیت کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہاں شریعت قانون سے نکل کر ضمیر میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کیمرے کا محتاج نہیں، نگرانی کا محتاج نہیں۔ تقوی اندرونی اخلاقی کنٹرول ہے۔ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ خوف پھر امید۔ یہ آیت خوف پر ختم نہیں ہوتی اور چھوٹ پر بھی نہیں۔ غفور اگر لغزش ہو جائے، حلیم جلد پکڑ نہیں کرتا۔ یہ شریعت کا حسن ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر سوچ گناہ نہیں، ہر اجازت بے لگام نہیں، ہر تعلق اعلان نہیں مانگتا، اور ہر نیت اللہ سے چھپی نہیں ہوتی۔ اسلام دل کو کچلتا نہیں، دل کو ذمہ دار بناتا ہے۔ اور آخر میں اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔